ایک بیٹی کا کوئی گھر کا مسئلہ تھا، ایک ان کی بہو کا مسئلہ تھا، یہ لڑ پڑے، بابا ان کو ثالثی کرتے ہوئے ثالثی سمجھاتے رہے، لیکن اتنی درد ان کے دل میں آیا وہ مر گئے۔ اکثر لوگ بڑے جو ہیں چھوٹوں کے درد میں، بوڑھے جو ہیں بچوں کے درد میں، ماں باپ جو ہیں بیٹوں کے درد میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب آتے ہیں حکیم الامت کے پاس، رحمت دو عالم کے پاس، سرکار دو عالم کے پاس، مجسمہ اخلاق کے پاس، پیارے مدنی کریم۔ والدین کی عزت قدر کیوں کم ہو رہی ہے؟ جواب ملتا ہے یہ ماں باپ خود عدل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد ان کو دیکھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ تو خود نا انصاف ہیں، ان کے ساتھ پھر اولاد بھی انصاف نہیں کرتی۔ بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، حال یہ بنا کہ بچے جو ہیں عقل کے کچے جو ہیں اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتے رہتے ہیں، باپ نے کیسی نا انصافی کی۔ ایک حدیث سناؤں تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک صحابی پاک کا نام ہے نعمان، تو ان کا والد بشیر، سیدنا بشیر جو ہے ان کی 2 بیوی ہیں۔ سیدنا بشیر ایک دن اپنی بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ وہ کہتی ہے نعمان کے ابو ایسے کرو، میرے بیٹے نعمان کو کچھ اضافی سامان دے دو۔ بوڑھے لوگ جتنی بھی ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، تمہارا وقار تو اللہ نے ایسا بنایا اذا یرفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، سفید بالوں کا تو اللہ بھی لحاظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول بھی لحاظ کرتا ہے، اللہ بھی ان کو معاف کرتا ہے۔ جب سفید بالوں والا آدمی رونا شروع کرتا ہے اللہ اس کے گناہ دھو دیتا ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ نعمان بن بشیر کہتے ہیں، نعمان کی امی سیدنا بشیر کہتے ہیں جیسے کہو گی ویسے میں کر دوں گا۔ کہنے لگی جاؤ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، میرے بیٹے کو کچھ سامان دے دو، کچھ چیزیں دے دو۔ سیدنا بشیر جا کر پہنچے کون ہیں؟ جن کی اللہ نے شان بیان فرمائی، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک اعظم درجہ، اولئک الذین امتحن اللہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ پاک نے وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، گناہوں سے اور کفر سے جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، وہ نعمان بن بشیر جو اللہ کے رسول کا صحابی ہے، جنت دی بشارت دتی مصطفیٰ رضا دی چٹھی آپ بھیجی اللہ ہے، جن کے اللہ پاک کے مدنی کریم نے جن کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال دیے، رب نے رضا کے سرٹیفکیٹ نازل فرمائے، وہ صحابی جا کر درخواست کرتا ہے پیارے محبوب جی میرے یار بشیر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ کس چیز کا؟ پیارے نعمان ہے میرا، صحابی کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ یہ نعمان میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، میں اس کو غلام بھی دے رہا ہوں، کچھ سامان بھی دے رہا ہوں۔ بوڑھے لوگوں کی عادت ہے تھوڑی سی ان کی خوشامد کرو تو ایک کی طرف ڈل جاتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو تولا اور کسی کو ماسا بھی نہ دیا، کسی کو مرلے اور کسی کو فٹ بھی نہ دیے، کسی کو لاکھوں کروڑوں کے دے دیے، کسی کو 1000 بھی نہ دیا۔ یہ اکثر بوڑھے بزرگ جو والدین ہیں ان کے اندر یہ اللہ اکبر عام بھول ہیں
اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، حقوق کی ہے۔ بندے کو چاہیے عدل کرے۔ اب سیدنا بشیر پوچھنے لگے محبوب آپ گواہ بن جائیں۔ رحمت دو عالم فرمانے لگے میرے یار بشیر بات یہ ہے تیرے کتنے بچے ہیں؟ جناب میری 2 بیوییں ہیں۔ اچھا جو اور اولاد ہے یعنی عبداللہ عبد الرحمن ہے ان کو بھی کچھ دیا ہے؟ نہیں ان کو کچھ نہیں دیا، اس کو یہ مجھے پیارا بہت ہے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا جتنی بزرگ لوگ ہیں میری بات سنیں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، پھر فرمایا دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا اعدلوا بین ابنائکم۔ او دیندارو، دین کی بہارو، نمازیو، حاجیو، دنیا میں اللہ اکبر بڑے بڑے نامی گرامی لوگو، خیال کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری معافی رک جائے، تم نے تلافی نہ کی ہو۔ اللہ پاک کی قسم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے میرے یار بشیر اور بیٹے بھی ہیں؟ ہاں ہیں۔ ان کو بھی دے رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا پھر یہ ظلم ہے، میں محمد گواہ نہیں بنتا۔ ہم تو گواہ بن جاتے ہیں، چائے بوتل پلاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ، جہاں گواہی دلواؤ بابا جی فارغ بیٹھے۔ اوسن قبراں وت پہنچن خبراں، اوسن قبراں وت پہنچن خبراں، کیوں غافل تھیں دیوانہ، کر یاد اللہ وند باری نو، اے بے عقل انسانا۔ ہے جھونک فنا دی بندیاں اتھوں لٹ گئے، کئی وپاری ہن، کئی اپنے آپ بچا گئے ہن، کئی کھیت لٹا گئے ساری ہن، اتھے سودا دست بدستی ہے، نہ ملنی رقم ادھاری ہے۔ فقیر کلیم دی بات کو یاد رکھی، متونیے یار وساری ہے۔ محبوب نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد بیٹے بیٹیوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ یہ کوئی عدل نہیں کہ ایک کی بیوی نے نافرمانی کی تو بیٹے کو آگ کر دیا، یہ کوئی عدل نہیں۔ جتنی بزرگ لوگ ہیں ان کو زندگی میں کوئی حق نہیں کہ وہ رسا میں کچھ کو محروم کریں اور کچھ کو دے دیں، کوئی حق نہیں ہے۔ کھائیں پیئیں اپنے ہاتھ میں رکھیں، جب اللہ کو پیارے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود حق دے دے گا۔ قانون بھی اسی طرح ہے، لیکن بوڑھے آدمی خود ناانصافی کرتے ہیں۔ جب ناانصافی ہوتی ہے پھر والدین کے ہاں، اللہ کے ہاں اللہ اکبر پوچھا جاتا ہے تلافی کر، تو نے تلافی کیوں نہیں کی؟ اب دنیا والوں کو سمجھایا، حق بنایا ہے اللہ نے اولاد کا۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے جو تم ان کی ماں کا انتخاب کرتے ہو، یعنی اپنی دلہن کا انتخاب کرتے ہو، تو وہ صحیح خاندان میں انتخاب کرو، ورنہ اگر صحیح خاندان کا انتخاب نہیں ہے تو تم سوچ لو تم نے اولاد کی حق تلفی کی ہے۔ اللہ اولاد کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اولاد کا حق یہ ہے کہ بوڑھا بزرگ آدمی ان کے لیے دعا کرتا رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دعا کرو اولاد کے لیے، یہ ان کا حق ہے۔ دعا کرو، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ دعا کرو، یہ قرآن میں آیا ہے۔
कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया المحراب वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लक हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। फरमाया सैयदना ज़करिया पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा मरियम पाक के हुजरे में पहुँचे। हुजरे में ऐसा लाक किया हुआ था कि कोई परिंदा भी दाखिल नहीं होता। तो सैयदा अल्लाह अकबर मरियम बैठी हुई है, इबादत कर रही है और उसके कमरे में बेमौसम फल रखे हुए, अनार हैं, अंगूर हैं, मेवाजात हैं, फल बागात हैं, प्यारे प्यारे हैं। तो सैयदना ज़करिया पाक पूछते हैं क़ाल या मरियम, ओ मेरी भतीजी प्यारी मरियम, अन्ना लक हाज़ा, ये फल कहाँ से लाई हो? वो जवाब देने लगी क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, बाबा ये मुझे अल्लाह ने भेजे हैं, अल्लाह ने दिए हैं। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा मरियम के बेमौसम फल देख कर दिल में सोचने लगे इसको बेमौसम फल मिल सकते हैं तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे बेमौसमी औलाद भी मिल सकती। अल्लाह। अब हुआ क्या, आए बारगाह रब्बुल आलमीन में मंगदा दुआई ज़करिया कई साल कर कर जारियां बुढ़ मंजूर ना हो मिन बुढ़े पे विच बेजारियां आखिर बिशारत रब दी यहया दवल मजहर होवे। अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, कैसी दुआएं? गौर करें कुरान करीम की तरफ। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। दुआएं कर रहा है अल्लाह। ज़करिया पाक फरमाता है दा ज़करिया, दुआ की पुकारा ज़करिया पाक ने रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह मुझे तय्यब औलाद दे, अच्छी औलाद दे। फरमा बरदार शब जिंदादार नेकोकार औलाद दे। मालूम होता है अल्लाह से दुआ की दरख्वास्त करना औलाद के लिए ये माँ बाप का हक है। आज कितने लोग हैं जो औलाद के लिए दुआ भी नहीं करते। तेजी से वक्त जा रहा है लेकिन अभी तो इब्तदा हो रही है उन्वान की। पर देखना देखना मैं जिस बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ वो कुरान है, वो मेरे महबूब का फरमान है, अल्लाह के अल्लाह पर अहकाम है। फरमाया दुआएं कहते हैं अल्लाह वाले तो किस तरह करते हैं। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह मेरी औलाद को ऐसे बना। असल बात क्या है कुरान समझा रहा है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, अल्लाह ने प्यारे कलमात के साथ अपने प्यारे इब्राहीम पाक को आजमाया। आजमाया ऐसे फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। फरमाया मेरे प्यारे खलील मैं रब्बे जलील ने तुझे
امام الناس بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے امام بنایا، للناس اماما۔ اب بابے کا کیا حق بنتا ہے؟ باپ کا حق یہ ہے، قال ومن ذریتی، اللہ میرے بچوں کو بھی میری طرح امام بنا دے۔ فوراً کہہ دیا۔ اپنے فکر کرو، اپنی اولاد کا بھی ساتھ فکر کرو۔ قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، خود بھی عادت اچھی بناؤ، اپنے بچوں کو بھی عادت اچھی دو، خود بھی دنیا میں کام اچھے کرو، اولاد کا بھی یہی فکر کرو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، آخری وقت آنے لگا، یعقوب الموت اذ قال لبنی، موت کو عربی میں بھی موت کہتے ہیں، اردو سرے کی سب زبانوں میں موت کہتے ہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، پیغمبر کی وفات پاک میں اور لوگوں کی موت میں فرق زمین آسمان کا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اللہ ملک الموت کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں پہلے میرے رسول کو کہو وہ میری جنت کے نظارے دیکھے، اس کے سامنے ایک دروازہ کھڑکی لگا دی جاتی ہے، پیغمبر دیکھتا ہے، دودھ ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد ہے، شہد کی نہریں ہیں، سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے ہوئے محل ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے آ کر کہتے ادھر جانا چاہتے ہو ادھر رہنا چاہتے ہو؟ پیغمبر کہتے اللہم بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی، ہم اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ جب یہ منظر یعقوب علیہ السلام کے قریب آیا تو انہوں نے کہا اذ قال لبنی، او میرے بیٹے ادھر آؤ، میری تو تیاری ہے، اب میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد تم نے آنا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کیا کرو، ہمارے بعد کیا کریں گے؟ یہ ساری رات جو بیچارے نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ حدیث پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی بات سن رہے ہیں، نہ کاروبار کر رہے ہیں، موبائل پہ کنواری بیٹی اور کنوارا بیٹا ساری رات 24 گھنٹے موبائل ہے۔ فکر کرو، ہر معاملے میں تمہاری معافی ہو سکتی ہے، ایک معاملہ ہے حقوق کا، اس میں تلافی ہوگی، اللہ پوچھے گا قو انفسکم، پہلے تو نے اپنے آپ کو بچانا تھا، وَأَهْلِيكُمْ، یہ جو تمہارے اہل خانہ ہیں، خیرکم لأہلہ، اچھے سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کو آگ سے بچائے۔ بتاؤ تم نے بچایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ ابھی نہیں آئی سمجھ تو میں سمجھاتا ہوں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر سربراہ سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر میں جا کر خاموش نہ بیٹھا کرو، بچوں کی اصلاح کرو، اساتذہ کے ذمہ نہیں ہے، استانی کے ذمہ نہیں ہے کہ بچہ تمہارا ہو اس کی اصلاح کرے۔ دو جھلکیاں سنو، ایک مفسر قرآن ہے، بہت بڑے عالم دین ہے جماعت کے، اور 80 سال سے زیادہ ان کی 80 کے قریب عمر ہوگی، وہ خود اپنے بیان میں کہتے ہیں 5-6 سال کی عمر کا تھا، بابے کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا، میں نے دکاندار کی دکان سے انگوٹھیاں اٹھائیں، جب گھر آیا تو بابے نے دیکھا انگوٹھی اس کے پاس ہے، کہنے لگا انگوٹھی کہاں سے لے؟ کہہ رہے انکل کی دکان سے، کہنے لگے آؤ پھر واپس چلتے۔ 7 کلومیٹر سائیکل پہ بابے کے ساتھ گیا تھا، 7 کلومیٹر واپس آیا، اب میرے بابے نے پھر سائیکل پہ مجھے بٹھایا، کہنے لگا چلو، یہ ہے تربیت۔ راستے میں سارا راستہ مجھے ندامت اٹھانی پڑی، جب دکاندار کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے حاجی صاحب آپ میرے کسٹمر ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، معمولی چیزیں ہم بچوں کو کھیلنے کی وہ کہنے لگا نہیں، میرے بیٹے کو چوری کی عادت پڑ جائے گی،
بچپن میں جو پڑے عادت اس کا چھوٹنا مجرم ہے. نیٹ پہ کبھی لکھو نا مجرم کہہ رہا ہے میری ماں کو پھانسی دو, آپ لکھیں گے قاری عبد الرحیم کلیم, اور ایک بہت بڑا عنوان ہے مجرم کہتا ہے میری ماں کو پھانسی دو. اس کو سارے وکیل جج سارے لوگ کہتے ہیں بدبخت نادان, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ حق ہے. وہ کہتے ہیں میری تو سنو یار. سب کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, سنو مجرم کی. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا دیہات میں رہتا تھا, میں پڑوسیوں کی مرغیوں کے آنڈے چوری کر کے امی کے پاس لاتا, امی خوش ہوتی. کچھ بڑا ہوا تو چھلیاں تیار ہوتی ہیں, باغات تیار ہوتے ہیں, سڈے تیار ہوتے ہیں, میں توڑ پھوڑ کر امی کے پاس لاتا, میری امی بڑی خوش ہوتی. پھر کچھ بڑا ہوا تو میں بکریوں کا چور بنا, یہ دیہاتیوں کا حال ہے سارا. تو میں لاتا تو میری امی میرے لیے قسمیں اٹھاتی میرا بیٹا حاجی ہے. پھر کچھ بڑا ہوا تو میں موٹر سائیکل چھیننے لگا, تو وہ مہادرائی پہ بندہ مجھ سے مر گیا. اب مجھے کیوں پھانسی دے رہے ہو, جس نے میری عادت بنوائی ہے اس کو پھانسی دو. پہلا مدرسہ بچوں کے لیے مرکز توحید ڈیرہ غازی خان نہیں, پہلا مدرسہ تو ماں کی گود ہے, پہلا مدرسہ تو باپ ہے. میرے مدنی کریم نے اپنے نواسے کو دیکھا, وہ کھجور ایک صدقے کی منہ میں ڈال رہا ہے, پیارے فرماتے کخ نکالو. نواسا حیران ہونے لگا تو نانا جان نے منہ پکڑ کر انگلی داخل کر کے کھجور نکال لی. دنیا والوں کو سمجھایا کہ مدنی پاک جن کام نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو اپنے نواسے کو ایک کھجور بھی صدقے کی نہیں کھانے دے رہے ناجائز طریقے سے, تو تم بتاؤ کتنی مال روزانہ کھاتے ہو. حسن قبراں وت پوسن خبراں, ایک دن آئے گا خبر پوچھی جائے گی کہ تم نے دنیا میں کیسی زندگی بسر کی ہے. تم تو سارا دن فراڈ, چرب زبانی, دھوکا. اللہ کہتے ہیں ہم جھوٹ نہ بولے تو گاہک کیسے پھنستے نہیں ہیں یار, ایسے سیدھا ریٹ ہم بھی نہیں بولتے. اب دنیا والوں کو سمجھایا سکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرو. 5 منٹ ہیں ان میں اللہ اکبر میرے سامنے 20 آیتیں ہیں, آیات قرآنی ہیں اور حدیث مبارکہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سنا کر سلام کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کرنے کی توفیق بخشے. ایک معاملہ ایسا ہے عمل کرنے والے کو ثواب بعد میں ملتا ہے, ترغیب دلانے والے کو پہلے ملتا ہے. وہ کیسا ہے؟ چلو سارے واعظ میں خطبہ میں 3 باتیں آپ یاد کر لیں. 4-5 دن پہلے راجن پور کے پہاڑ میں ایک فوتگی میں گیا تو لوگ بہت زیادہ بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے 2 گھنٹے ابھی جنازے کو لیٹ ہے. میں نے کہا چلو میں بیٹھا ہوں میری بات سنو. میں نے ان کو 2 گھنٹے میں جو بات سنائی آپ کو 2 منٹ میں سناتا ہوں. وہ کیا تھی؟ میں نے کہا بھائی آپ کو میں آ کر مشورہ دیتا ہوں, ایسا کام کرو کہ کام کرنے والے کو ثواب بعد میں ملے تو ترغیب دینے والے کو پہلے مل جائے. وہ کیسے ہے؟ فرمایا ہاں وہ کام ہے علم پھیلانا, رغبت دلاؤ. بلغ عنی ولو کان آیا, ایک آیت بھی یاد ہے, ایک مسئلہ بھی یاد ہے, کسی کو بتاؤ بھائی سیدھے ہاتھ سے کہو. بیٹا آئے ہو؟ جی بابا. کیا حال ہے؟ نہیں بیٹا پہلے السلام علیکم کہو. کیا کہو؟ جب تک سلام کرتے رہیں گے تو تمہیں ثواب ملتا رہے گا. یہ ایسا کام ہے او علم ينتفع به,
جس نے علم کے ساتھ جس کی علم سے لوگوں نے نفع اٹھایا اس کو اللہ اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ وہ سلام کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے سلام کرو۔ وہ کھا پی رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بچے مدنی پاک کے پاس آتے تو مدنی پاک فرماتے بیٹے جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، جب اداس ہو جاؤ تو صبر کیا کرو۔ سَتَجِدُنِي، ماں نے صبر دیا، ماں نے سبق دیا، باپ نے سبق دیا۔ سَتَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ سچ خواب نو کر دکھلایا ہے، واشان خلیل نے پایا ہے، کھل کے دروازے جنت دے پیا ہر کوئی عزتاں پیندا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ نے ماں نے بیٹے کو صبر سکھایا، ان کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ مسئلہ ایسا سکھاؤ آنے والی نسل کو کہ وہ کام کرتے رہے۔ کسب سکھایا گئے، ہنر سکھایا گئے، علم سکھایا گئے، تربیت سکھائی گئے۔ سب سے بڑا گفٹ بزرگوں کی طرف سے بچوں کے لیے یہی ہے کہ ان کو ادب سکھاؤ۔ تم ادب نہیں سکھا رہے، معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر والدین اپنے بچوں کو ادب سکھائے تو تھانے کا، ہسپتال کا اور کچہری کا رش ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے پیسے پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اب کتنی پیسے ضائع کرتے ہیں کچہری میں، ہسپتال میں، کتنی ہمارے خرچے ہوتے ہیں تھانوں میں۔ خیر دوسری بات سناتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم اچھا پھیلاؤ، دوسری بات یہ ہے صدقۃ جاریہ۔ حدیث اس طرح ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ تین کام ہیں جن میں اللہ نے ایسے بنائے ہیں، مرنے والا وفات پا جاتا ہے لیکن اس کو ثواب پہلے ملتا ہے، عمل کرنے والے کو بعد میں۔ وہ کیسے؟ مسجد بنائی، زمین خریدی، اب نمازیوں کو پتہ نہیں ہے کس نے خریدی ہے، خالق کو پتہ ہے۔ تعمیرات میں حصہ لیا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت کرتے جائیں گے ان کو پورا ثواب ملتا جائے گا۔ تیسری اور آخری بات سنو، اولد صالح یدعو لہ۔ بچے میرے اور آپ کے نواسے پوتے ہو گئے، پر پوتے ہو گئے جب تک ہمارے لیے وہ دعا کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کی قبر میں ٹھنڈک اور راحت پہنچی تو اس نے اللہ سے درخواست کی، اللہ یہ راحت ٹھنڈک کیوں اچانک پہنچی ہے؟ فرمایا تیرے بچوں نے نیکی کی ہے، تو ترغیب دلایا کرتا تھا، آج اللہ نے تیری قبر کو ٹھنڈا کر دیا۔ کیسی ترغیب دلائے؟ سنے قرآن، پھر مسئلہ ہی ختم ہے۔ قرآن پہ بات ختم ہوتی ہے، حسرت رہ جاتی ہے، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ دنیا والوں کو بتایا، اولاد کو ایسے سمجھاؤ، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنی، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم کرنا ہے، وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا ہے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کام ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے بیٹے لوگوں سے بے رخی نہیں کرنی۔
वल्लम यरहम सगीरना, छोटे को शफकत से देखना है, वलम युअक्खिर कबीरना, और बड़े को एहतराम से देखना है, बड़ों का अदब करना है, छोटों से शफकत करनी है। वला तुसर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पे अकड़ करना चलो, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, बेशक फ़ख्र करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। औलाद की इस्लाह करो, बहुत बड़ा उन्वान है ये। औलाद हैं जिनकी वजह से माँ बाप को कल क़यामत के दिन हदीस में आता है जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। क्या होगा? जन्नत में बूढ़े वालिदैन को लिबास पहनाया जाएगा और अमल करने वाले बच्चे को मिराज कराया जाएगा। कुरान बता रहा है जन्नत अदनी यदखुलूनहा, जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे, वमन सलहा मिन आबाइहिम, अल्लाह फरमाएगा इसके माँ बाप को बुलाओ, असातिज़ा को बुलाओ। बाप कितनी होते हैं बंदे के? एक तो बाप है वालिद, दूसरा बाप है वालिदा ज़ौजा का, घर वाली का बाप भी हमारा बाप है, तीसरा बाप है मन तअल्लमा मुअल्लिमन अबू का। फरमाया बुलाओ। कुरान कहते हैं जन्नत अदनी यदखुलूनहा, जन्नत में दाखिल करो, वमन सलहा मिन आबाइहिम, इसको अकेला नहीं, इसके उस्ताद को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके ससुर को बुलाओ, वाज़वाजिम, इसकी बीवी को, वज़ुर्रियातिम, इसके बच्चों को, सबको दाखिल करो जन्नत में। ये अकेला अमल करने वाला ऐसे जाएगा जैसे दुल्हा अपनी बारात के साथ जाता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे वतन को खुशहाली नसीब फरमा, महंगाई के तूफान से बचा, परेशानियों से निजात अता फरमा, वायरस से निजात अता फरमा, बीमारियों से निजात अता फरमा। अल्लाह हमें बरकतें अता फरमा, या अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, हमारे घरों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जितनी मेरे बहन भाई नेक मुरादे नेक इरादे लेकर आएंगे, सबके नेक इरादे नेक मुरादे पूरी फरमा दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, बे औलादों को साले औलाद अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ फराख अता फरमा, कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। या अल्लाह जितनी मुसलमान अस्पतालों में बीमार हैं, घरों में बीमार हैं, लाइलाज हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामला नसीब फरमा, सबकी नेक मुरादें नेक इरादे, मजलूमों की मदद फरमा। अल्लाह कर्जदारों को कर्जों से निजात अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाँच मिनट लेट हुए हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। अभी कल इंशाअल्लाह मरकज़ तौहीद में सालाना महफ़िल कुरान तकमील बुखारी शरीफ है। 23 बच्चे आपके शहर में सनद फ़राग़त हासिल कर रहे हैं, तकरीब बुखारी में अल्हम्दुलिल्लाह तकमील कर रहे हैं उस 7 साला निसाब की। आप भी शामिल हों उस खुशी में। कल हमारे पास दोपहर को बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत तशरीफ़ ला रहे हैं ज़ुहर के बाद। आप सब भाइयों को मैं दावत देता हूँ कि मोहम्मद अली हाशमी साहब बिलाल यूनिवर्सिटी लाहौर से वो 1 बजे इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। फिर 2 बजे प्रोफेसर डॉक्टर सईद कलेरवी साहब जो शेखुल हदीस हैं गुजरांवाला के, वो खिताब फरमाएंगे। और असर के बाद हमारे पास बहुत बड़े शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल बासित फ़हीम साहब जो साबका मुदर्रिस हैं मस्जिद नबवी शरीफ के, आप आएँ उनकी ज़ियारत भी करें और मसाइल भी पूछें। और आजकल शेखुल हदीस हैं जामिया सल्फिया इस्लामाबाद में, या आपके शहर में इल्मी प्रोग्राम दिन के वक्त ज़िंदगी में पहली मरतबा हो रहा है। आप सब भाइयों को मैं दावत देता हूँ। रात को हाफिज़ बनियामीन आबिद साहब, हाफिज़ यूसुफ पसूरी साहब और दीगर उलमा वाइज़ीन हैं, लेकिन दिन का जो प्रोग्राम है
خالص علمی پروگرام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اندر